السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے سحر ساجد کا ناول نار، ایپیسوڈ 14. آپ لوگ میری بات کیوں نہیں سنتے؟ کیوں نہیں؟ چپ کیوں نہیں ہو جاتے؟ کیوں؟ گردن کی رگیں کھنچی ہوئی، چہرہ سرخ، مٹھیاں بھیجی ہوئی اور وہ پوری طاقت سے چیخ رہی تھی. بند کریں رونا، سب بند کر دیں رونا. وہ ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں. زخمی ہوا ہوگا، اسپتال میں ہوگا، اسی لیے رابطہ نہیں ہو رہا. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ رونا کسی نحوست کی طرح پھیلا دو. اس کی اونچی آواز بتدریج مدھم ہوتی گئی تھی. وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور وہ گھٹنوں کے بل بے دم ہو کر بولتی زمین پر گری تھی. سر پر جمع دوپٹہ کندھوں پر آ گرا. آپ بھی؟ مزنہ نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھاما. انہیں کہو چپ ہو جائیں، مت روئیں. میرا دل بری طرح سے گھبراتا ہے. وہ کیسے مجھے چھوڑ سکتا ہے؟ کیسے مزنہ؟ ابھی تو ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، تو ایسے کیسے؟ یوں نہیں ہو سکتا میرے ساتھ. وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ عجیب بے قرار سا انداز تھا. وہ روتی نہ تھی، آنسو نہیں آتے تھے. وجود پر عجب گھٹن سی تھی اور مزنہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی. حملہ شدید تھا اور کسی کے بھی بچ جانے کی اطلاعات نہ تھیں. فرخندہ کو غشی کے دورے پڑ رہے تھے اور وہ ابھی تک یہ ماننے سے انکاری تھی کہ جہانگیر نہیں رہا تھا. وہ اپنے مفروضات سے اپنے لیے زندگی کشید کرنے کی کوشش میں تھی. 2 دن تک کوئی اطلاع، کوئی خبر نہ مل سکی. کسی سے رابطہ نہ ہو سکا. یہ تو طے تھا کہ وہ برسلز ایئرپورٹ کے ڈپارچر لاؤنج میں ہی تھا، مگر پھر بھی ابھی تک کہیں سے کسی کے ساتھ رابطہ نہ ہوا. جرمنی میں مقیم اس کے دوست بھی اسی کوشش میں تھے اور انہی دوستوں نے یہ خبر ہمایوں تک پہنچائی تھی کہ وہاں جرمنی میں جہانگیر نے پچھلے کچھ عرصے سے شادی کر رکھی تھی. یہی وجہ تھی کہ اسٹڈی ویزا ختم ہو جانے کے بعد بھی وہ جرمنی میں قیام کر سکتا تھا. جہانگیر کا ایک دوست برسلز گیا تھا تاکہ وہاں سے معلومات حاصل کر سکے، اور جو اطلاع ملی اس نے ایک بار پھر کوہرام مچا دیا تھا. جہانگیر اس حملے میں جاں بحق ہو چکا تھا اور ہمایوں اگلی اویلیبل پرواز سے اس کی ڈیڈ باڈی لینے جا رہا تھا. جہانگیر کے دوست کو ہمایوں کے پہنچنے تک سب انتظامات کرنے تھے، اور جب وہ ڈیڈ باڈی لینے گھر سے نکلا تو ہمایوں، خولہ کی پکار نے قدموں کو جکڑ کر رکھ چھوڑا تھا. بے ساختہ اس نے تکلیف سے آنکھیں بند کیں اور خولہ، وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اس تک آئی تھی. مجھ سے وعدہ کرو تم اسے لے کر آؤ گے. پلیز ہمایوں، پلیز. یا خدا! اور اس کا بلکتا فریاد کرتا لہجہ ہمایوں کے دل پر زخم لگاتا تھا. وہ اس سے نظریں نہ ملا سکا، سر جھکائے کھڑا رہا. کوئی اسے بتلا دو کہ یہ غم، یہ دکھ اس کی پیشانی پر داغ دیا گیا ہے. وہ مان لے، اب مان ہی لے تو بہتر ہے. مزنہ منہ پر ہاتھ رکھے روتی رہی. تبسم آگے بڑھی تھیں، اسے کندھوں سے تھاما. مسز، اور الفاظ ہونٹوں پہ ہی دم توڑ گئے. انہیں ٹوٹ کر رونا آیا. خولہ، چلیں، اندر چلیں. انہوں نے اسے ہٹانا چاہا مگر اس نے اپنا آپ چھڑوا لیا. بتاؤ نا ہمایوں، تم اسے لے کر آؤ گے نا، ہے نا؟ وہ پلک جھپکے بنا جواب کی منتظر تھی اور ہمایوں اس کے حلق سے کچھ نیچے اترتا دکھائی دیا. اس نے درخواست کرتی نظروں سے تبسم کو دیکھا اور تبسم نے پوری قوت صرف کر کے اسے ہمایوں کے سامنے سے ہٹایا تھا. مجھے اسے پوچھنے دینا پلیز. مجھے ہمایوں، ہمایوں اسے لے کر آؤ گے نا؟ ہمایوں پلیز. تم سن رہے ہو نا؟ خون کی گرفت میں مچلتی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی. اس کی آواز پھٹ سی گئی تھی. ہمایوں! اس نے شدت سے پکارا اور پھر بلکتے ہوئے بے دم ہو کر ہار ماننے والے انداز میں ڈھہ پڑی تھی.
اس نے ایک بازو تابوت کے گرد پھیلا کر سر کندھے سے ٹکا رکھا تھا۔ وہ روتی نہ تھی، بین نہ کرتی تھی، بس ایک سوگوار سی ماتم زدہ جامد چپ کی زد میں تھی۔ سیاہ بالوں کی لٹیں چہرے کے اطراف بکھری ہوئیں، بے ترتیب ملگجا شکن زدہ لباس کہ جس پہ چکنائی کے داغ بہت واضح تھے۔ ٹرے ہاتھ سے گرنے کی وجہ سے چکنائی کپڑوں کو داغدار کر گئی تھی۔ زرد رنگت، پپڑی جمے ہونٹ، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی۔ ہاں تو بہار وجود۔ خزاں رت کے نام ہوا۔ کوئی نہ کوئی بار بار اس کے کندھوں پہ گرنے والے دوپٹے کو اس کے سر پہ جما دیتا تھا، مگر وہ تو یوں بے فکر و لاپرواہ تھی کہ جیسے اس کے بعد اور آج کے بعد سے اسے کسی چیز کی فکر لاحق نہ ہونی تھی۔ فرخندہ مسلسل بے ہوش تھیں، ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، اور ڈھہ تو احمد صاحب بھی چکے تھے کہ جوان لاشیں اٹھائے نہیں اٹھتے، مگر وہ خولا، وہ چپ تھی، خاموش، ہونٹوں پہ یوں جیسے مہر لگا چھوڑی تھی۔ آنسو سے آری آنکھیں، اور سب اسے دیکھ دیکھ کر روتے تھے، اسے دیکھ دیکھ کر بین کرتے تھے، اور وہ کہاں تھی؟ تو کیا وہ وہاں تابوت کے گرد ایک بازو پھیلائے سر ٹکائے بیٹھی تھی؟ نہیں، نہیں تو وہ تو جہانگیر کے ساتھ ان لمحوں میں زندہ تھی جو کہ اس کی زندگی میں فقط چند تھے اور انگلیوں پہ گن کر بتائے جا سکتے تھے۔ میں تمہیں بہت مس کر رہا ہوں، آواز ہوا کے دوش پہ لہرائی۔ ہاں، میں نے یقین کیا، مان لیا جہانگیر، اور اس نے جواب دیا، تم پرانی تلخیوں کو بھول کیوں نہیں جاتی؟ آواز کا چابک پھر سے برسا۔ لو، میں نے بھلا دیں، سب بھلا دیں، مٹا دیں، یوں کہ جیسے وہ تھیں ہی نہیں۔ مگر جہانگیر، جہانگیر تم کہاں ہو؟ کہاں؟ سوال اس کے ارد گرد کسی بل کھاتے اژدہے کی طرح اپنا آپ کسنے لگا، اس کا دم گھٹنے لگا۔ کہاں ہو تم؟ مجھے آواز دو، پتہ بتاؤ، کوئی نشانی، کوئی سراغ تو خدا قسم میں وہاں پہنچ کر دم لوں، اور خدا قسم مجھ پہ سانسیں حرام جو تمہیں کھوجنے سے پہلے لوں۔ تمہارا چہرہ کہاں ہے؟ میرے ہاتھ اسے چھونا چاہتے تھے، تمہارا لمس۔ اور سوچوں میں خلل دونوں ہاتھوں نے ڈالا تھا جو کہ میت کو اٹھانے کے واسطے لپکے تھے، اور اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ چند لمحے دیکھتی رہی اور پھر وہ اس پر جھپٹ پڑی۔ تمہیں کہا تھا نا تمہیں اسے زندہ لے کر آنا، زندہ۔ ایسے کیوں لے آئی تم اسے؟ کیوں ہمایوں، کیوں؟ تمہیں ترس نہیں آیا مجھ پہ؟ رحم نہیں آیا؟ ذرا سا خیال بھی نہیں آیا؟ وہ ہمایوں کا گریبان دونوں ہاتھوں سے پکڑے جکڑے تیش سے سوال کرتی تھی، اور ہمایوں، اس کا چہرہ مارے ضبط کے سرخ ہوا۔ وہ سر جھکائے نظر جھکائے اس کے تیش کو سہتا رہا، اور اتنے ضبط کے باوجود ایک آنسو خولا کے ہاتھوں پر جا گرا، اور وہ کرنٹ کھا کر پیچھے کو ہٹی۔ اس نے حیرت سے ہمایوں کو دیکھا، پھر مڑ کر تابوت کو، اور اسی لمحے، ٹھیک اسی لمحے اس پہ یہ انکشاف ہوا۔ کسی بم کی طرح حقیقت اس کے سر پر پھٹی تھی۔ وہ دہشت زدہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے جہانگیر کی بند آنکھوں کو دیکھتی رہی۔ جہانگیر! اور اس کی چیخ سے درختوں پر بیٹھے سب پرندے خوف زدہ ہو کر اڑ گئے تھے۔ دکھ کی شاخ پہ کبھی خزاں نہیں آتی، یہ ہمیشہ ہری رہتی ہے۔ تو اب سے وہ بھی دکھ کی ایسی ہی شاخ تھی جسے ہمیشہ ہرا ہی رہنا تھا۔ وہ اتنی کمزور ہو گئی کہ سیدھا کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، شانے جھک سے گئے، دل اتنا بے قرار کہ پوچھو ہی مت۔ رونے پہ آتی روئے ہی چلے جاتی، قرآن پڑھنے پہ آتی تو دن رات کی تمیز ختم کر دیتی۔ اسے یقین نہ آتا، ابھی تک یقین نہ آتا کہ وہ ایسے کیسے چلا گیا۔ کیسے؟ ابھی تو ایک بھرپور زندگی جینی تھی اسے، اپنی مرضی کی، اپنے سٹینڈرڈ کی۔ اس کے تو خواب ابھی بڑے تھے، ایک بھی تو پورا نہ ہوا تھا، تو وہ کیسے چلا گیا؟
کیسے؟ اس کے دل کو سکون نہ آتا تھا، چین نہیں ملتا تھا، یوں جیسے ایک آگ سی ہو جو دل کے مقام پہ دہک رہی ہو۔ ہوش تو تب آیا جب پھپھو، اس نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ وہ ایک کپڑے کو پکڑے سیے جا رہی تھیں۔ پھپھو، آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے بے حد حیرت سے ان کے ہاتھ سے سوئی دھاگا لیا تھا۔ جہانگیر کے کپڑے سی رہی ہوں، دیکھ نہیں رہی؟ وہ ناگواری سے بولی، اور بولی کیا سمجھو کہ بم پھوڑا۔ خالہ کا دل دھک کر کے رہ گیا، اور وہ بدترین شوق کے تحت انہیں دیکھتی رہ گئی تھی، کیونکہ وہ ایک بالکل نوزائیدہ بچے کے سائز کا کرتا سی رہی تھیں۔ مزنا، تبسم کے منہ سے مارے حیرت کے نکلا۔ تبسم کیا، سبھی اسے حیرانی سے دیکھتے تھے۔ خیریت مزنا، تم اتنی سویرے سویرے، سب ٹھیک ہے نا؟ زہرا نے سوال کیا۔ جی، سب ٹھیک ہے۔ وہ تھکے تھکے سے انداز میں آگے بڑھی اور کرسی پہ جا بیٹھی۔ تبسم اور زہرا میں نظروں کا تبادلہ ہوا۔ زہرا نے کچھ بھی پوچھنے سے منع کیا۔ اچھا چلو آؤ ناشتہ کرو، انہوں نے کہا تھا، اور ہمایوں نے بڑی گہری نظر سے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں یوں انہیں چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ بہن عدت میں ہے تمہاری، احمد انکل بھی ہمت گنوائے بیٹھے ہیں، اور فرخندہ آنٹی۔ اف مزنا، اب کیا میں تمہیں بتلاؤں ان سب کی حالتوں کے بارے میں؟ ہمایوں شوق سے کہہ رہا تھا۔ ہمایوں، میں تھک گئی ہوں، اور اب تو، اور وہ کہتے کہتے رک سی گئی۔ کیا اب تو؟ وہ چند لمحے ہونٹ چباتی کشمکش کا شکار نظر آئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بات ہمایوں کو بتا کر وہ مزید اس کو خفا کرے گی، اس کی ناراضگی کا سامنا کرے گی۔ کیا اب تو مزنا؟ وہ ماتھے پہ بل لیے ذرا سختی سے بولا۔ وہ پھپھو، انہیں، ان کا، وہ اٹکی۔ مزنا، اور ہمایوں کا تنبیہ کرتا انداز۔ مزنا نے بے ساختہ ہونٹوں پر زبان پھیری۔ پھپھو بہت عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہیں۔ خالہ کے خیال میں ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس حادثے سے بری طرح متاثر ہوئی ہیں۔ رک رک کر اس کی خفا سے خفا تر ہوتی نظروں کو سہ سہ کر اس نے بات مکمل کی۔ ہمایوں اگلے کئی لمحوں کے لیے کچھ کہہ ہی نہیں سکا تھا۔ ویری گڈ، بہت اچھے مزنا۔ اور مزنا نے بے ساختہ آنکھیں بند کیں۔ لہجہ ہی اتنا طنزیہ تھا۔ ٹھیک ان حالات میں، ٹھیک اسی وقت میں تمہیں یہاں اپنے گھر میں ہی تو ہونا چاہیے تھا۔ اور مزنا کے ماتھے پر بے اختیار پسینہ چمکا۔ تم خود غرض ہو، تم مزنا، تم، ہاں، مجھے یقین نہیں آ رہا ہمایوں مفتی کی مسز ایسی بھی ہو سکتی ہے۔ ہمایوں، میں بھی، بس ٹھیک ہے جو تم نے کیا۔ تم یہاں رہو، آرام کرو، تمہاری زندگی تھوڑی ہے یہ جو تمہیں فرق پڑتا ہو۔ ہما، اور اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ بھی کہنے سے روک دیا اور خود اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ مزنا نے کنفیوزڈ انداز میں ہاتھوں کو مسلا تھا۔ کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اسے تکلیف ہوئی تھی مزنا کے یوں چلے جانے پہ، لیکن اس نے منع نہیں کیا، کچھ کہا نہیں۔ جو بن کہے نہ سمجھے کہہ کر بات کو گنوانا کیا؟ اور ہاں، ابو اور پھپھو اس کی ذمہ داری تھوڑی ہیں جو وہ ہلکان ہوتی۔ یہ تو خالہ کے گلے کے ڈھول تھے نا۔ اور پھپھو، اس نے تھکن اور تکلیف سے آنکھیں بند کیں۔ ہاں، ان کا ذہنی توازن درست نہ رہا تھا۔ اسے حیرت ہوتی اگر وہ اس حادثے کے بعد سنبھل جاتی، ٹھیک رہتی۔ ان کو سنبھالنا، ان کے چھوٹے چھوٹے کام، وہ اتنے سوال کرتی کہ زج کر ڈالتی۔ کسی بات پہ اڑ جاتی تو بس اڑ جاتی، ماننے پہ آتی تو بلا چوں چراں کیے مان جاتی، نہ ماننے پہ آتی تو تب خالہ کا دل چاہتا کہ دہاڑے مار مار کر روئے، سر پہ ہاتھ رکھ کر روئے۔ آہ جہانگیر، آہ، دیکھو تو صحیح تم زندگیوں کو،
ہماری زندگیوں کو کیا سے کیا بنا گئے۔ ایک عمر تمہارے خوابوں کے لیے ہم نے زندگی کو ڈھویا، اور اب اور وہ تھک جاتی، تھک کر نیند کی گولی لیتی اور بے خبر ہو جاتی۔ مگر اس کا یوں بے خبر ہو جانا بھی کب آسان تھا۔ ذرا سی دیر کے بعد ہی احمد صاحب کو مجبوراً اسے اٹھانا پڑتا، اور وجہ فرخندہ۔ اس کے علاوہ انہیں اور کوئی نہ سنبھال سکتا تھا۔ ہاں، تو زندگی اسے کچھ یوں ملی تھی کہ پل پل کسی مشقت کی طرح کاٹا جاتا تھا۔ مزنہ جی، 2 دن ہو گئے ہیں آپ کو آئے، کیا آپ واپس نہیں جائیں گی؟ اور آ اس کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ صبح ہمایوں کے ہاتھوں عزت افزائی، اور اب آپ ہی؟ وہ آپ ہی میں بس چند دنوں کے لیے آئی تھی، چلی جاؤں گی۔ وہ ہکلائی اور آپ ہی نے محض سر ہلایا تھا۔ مزنہ، یہ آپ کا گھر ہے، آپ نے یہیں واپس آنا ہے، چاہے جتنے بھی دن آپ وہاں رہ لیں، آنا تو یہیں ہے نا؟ لیکن اس وقت آپ کی وہاں ضرورت ہے۔ احمد انکل کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں؟ کیا ہم نے آپ کو مجبور کیا واپس آنے پہ؟ اور ہمایوں بتا رہا تھا کہ آنٹی فرخندہ کی حالت، اور تبسم نے بے ساختہ تعصب سے ہونٹ بھینچے تھے۔ بہرحال یہ آپ کا گھر ہے، آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں، لیکن آپ کے گھر والے مشکل میں ہیں۔ اور پھر گہری سانس لے کر انہوں نے بات مکمل کی اور اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھیں۔ اور مزنہ، اس نے بے اختیار سر اپنے ہاتھوں پر گرایا تھا۔ اس نے خود کو خود ہی اپنے شوہر اور سسرال والوں کی نظروں میں ڈی ویلیو کر دیا تھا۔ 4 ماہ 10 دن بعد، آج 11واں دن تھا، تو جہانگیر کو اس کی زندگی سے گئے ہوئے 4 ماہ 11 دن ہو گئے، اور وہ ایک دم اچانک بے طرح سے خالی ہوئی، جیسے کرنے کو کچھ نہ رہا ہو۔ اب وہ کیا کرے؟ 4 ماہ 10 دن تو اس کا سوگ ختم ہوا۔ اسے زندگی کی طرف آنا تھا، اسے اجازت تھی کہ وہ زندگی کو جیسے چاہے گزارے۔ لیکن اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب سے، آج کے بعد سے وہ کیا کرے گی؟ جہانگیر کے بعد وہ کیا کرے گی؟ کیا میرے اللہ، او خداوند، ایسا تو اس نے سوچا نہ تھا۔ کون سوچتا ہے ایسا؟ کوئی بھی تو نہیں، کوئی بھی تو نہیں۔ وہ یوں ہو گئی تھی کہ جیسے کوئی مفلوج۔ اس کی زندگی کے پیر بھی تو مفلوج ہو کر رہ گئے تھے، اور اب جب اس نے پیر زمین پر جمانے چاہے، چلنا چاہا، تو معلوم ہوا کہ وہ تو چلنا بھول چکی۔ اس کو کوئی اب قدم رکھنا، قدم جمانا سکھائے، انگلی پکڑ پکڑ چلائے۔ ہاں تو اب کون؟ بیڈ پر بیٹھی، گود میں ہاتھ رکھے، وہ اتنی ساکت بیٹھی تھی کہ لگتا تھا اب تو وہ حرکت نہ کرے گی، نہ، اب تو کبھی بھی نہ۔ اور آنسو واحد تھے جو کہ حرکت پذیر تھے، موم کی طرح پگھل پگھل کر بہتے ہوئے، ایک تواتر سے، مسلسل۔ کون کہتا تھا کہ آنسو بھی خشک ہو جاتے ہیں؟ اس کے تو نہ ہوتے تھے۔ کون کہتا تھا کہ وقت کے ساتھ صبر آ جاتا ہے؟ اسے تو نہ آتا تھا۔ جہانگیر سے کیا رشتہ تھا اس کا؟ محبت کا؟ نہیں، وہ اس کا جوڑ تھا، وہ اس کا شوہر تھا۔ تمام تر تلخیوں کے باوجود اس نے یہ تو نہ چاہا تھا کہ وہ یوں چلا جائے، ایک ناآسودہ سی زندگی گزار کر وہ ایسے بھری جوانی میں چلا جائے۔ اسے یہ دکھ مارتا تھا، اس کا شوہر نہ رہا تھا کہ جس کے ساتھ اس نے ساری زندگی بتانی تھی، اسے یہ غم کھاتا تھا۔ تو اب وہ کیا کرے؟ زندگی کیسے بتائے؟ کس سے جھگڑے، کس سے خفا ہو، کس کی تلخ باتوں پہ روئے؟ ہاں، وہ کیا کرے؟ کیا کرے تو آخر کیا کرے؟ اور اس نے سر دونوں ہاتھوں پہ گرایا تھا۔ اس کی سسکیاں کمرے میں بلند ہونے لگی تھیں۔ یوں لگتا تھا کہ آنکھیں نہیں، کوئی بھرا سمندر تھا جو بہتا ہی چلا جاتا تھا۔ کئی لمحوں بعد دروازے پر ہونے والی دستک
نے اسے चौंकाया था। उसने होंठ भींच कर बंद दरवाजे की जानिब देखा था। जानती थी कि बाहर कौन था। अब्बू थे और उसे यूं ज्यादा देर अकेला नहीं रहने देते थे। खाला, दस्तक दोबारा हुई मगर वो चुप बैठी रही। वो इस हाल में और इस वक्त उनका सामना नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि अब्बू उसे सोता समझकर चले जाएं। दस्तक एक बार फिर हुई। उसका नाम फिर से पुकारा गया और वो एक बार फिर से होंठ भींचे खामोश रही। बिलाखिर अहमद साहब चले गए थे। वो चंद लम्हे बैठी रही और फिर उठकर आईने के सामने आई थी और उसे अपना ही चेहरा देखकर धचका लगा था। इतने महीनों से उसने कब देखा था आईना? नहीं देखा था। और अब वो हैरत से खुद को देखती रह गई। बाल कई दिन से चुटिया में बंधे हुए, मसला हुआ लिबास और बीमार सा चेहरा। उसके चेहरे पर चीक बोन्स बेहद वाजे हो गई थीं। स्याह हल्के बहुत नुमाया थे। कॉलर बोन्स भी पहले से ज्यादा उभर चुकी थीं। मुजना को जब वक्त मिलता था वही उसके बाल बना दिया करती थी। उसने तो कब से ऐसी चीजों पर तवज्जो देना छोड़ रखा था। शीशे से होती हुई नजर सिंगार मेज तक गई। वहां कॉस्मेटिक्स का एक ढेर पड़ा हुआ था। परफ्यूम्स, मेकअप, एक्सेसरीज, नेल पेंट्स, ज्वेलरी। स्कूल ज्वाइन करने के बाद से वो ऐसी चीजों पर तवज्जो देने लगी थी और अब वो चंद लम्हे उन चीजों को देखती रही और फिर से उसने खुद को आईने में देखा। मालूम नहीं उसे क्या सूझा। उसने चुटिया के बल खोलने शुरू किए थे। बाल खोलकर उसने सिंगार में इस पर नजर दौड़ाई, फिर हाथ लिपस्टिक की तरफ बढ़ाया। उसने लिपस्टिक खोलकर होंठों पर लगानी चाहिए और एकदम से सकते में आई थी, ठहर गई। उसका दिल धक करके रह गया और उस पर एक बदतरीन इंकिशाफ हुआ। आज के बाद से वो कोई सिंगार करने के काबिल भी नहीं रही थी। उसका दिल खाली था, वीरान था, बंजर हो चुका था। उसने एकदम लिपस्टिक सिंगार मेज पर फेंकी, यूं जैसे किसी नापाक चीज को छू लिया हो। एक लहर सी उठी थी अंदर और उसने सारी चीजों को हाथ मारकर गिरा दिया। नेल पेंट्स को खोल खोल कर जाया कर दिया, डस्टबिन में गिरा दिया। वो चंद लम्हे उन बिखरी चीजों को तकती रही और फिर खिड़की में जा खड़ी हुई थी कि जहां सूरज की तमाजत फैल चुकी थी। उसने बंद आंखों के साथ चेहरा उठाकर सूरज की तमाजत को महसूस करना चाहा। उसकी बंद आंखों में चुभन थी, तकलीफ सी थी। सूरज की तमाजत ने उस तकलीफ को जरा सा कम किया था और वो यूं ही चेहरा उठाए खड़ी रही और इस तरह से खड़ी वो किसी गुमशुदा रूह की मानंद लगती थी और बेख्तियार उसे एक उन्वान देने को जी चाहता था, द लॉस्ट वन। उसकी इद्दत खत्म हुई तो हुमायूं की सारी फैमिली मिलने आई थी। बाकी सब ड्राइंग रूम में बैठे थे और तबस्सुम उसके पास थी। खाला, वो अब दानिस्ता उसे मिसेस जहांगीर कहने से गुरेज किया करती थीं। उसने नजरें उठाकर उन्हें देखा। तबस्सुम शफकत से मुस्कुराई और फिर उन्होंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया था। जॉब स्टार्ट नहीं करोगी? उसने नफी में सर हिलाया। तबस्सुम जानती थी कि यही जवाब आना था। उन्होंने बेसाख्ता एक गहरी सांस भरी। अच्छा होता अगर तुम कंटिन्यू रखती जॉब को, लेकिन तुम्हारी मर्जी। और खौला ने सोचा, जिसके लिए जॉब की थी जब वो ही नहीं रहा तो किस लिए करे वो सब? किस लिए? चलो आओ, सब तुम्हें मिलने आए हैं। उठते हुए उन्होंने उसे भी हाथ पकड़कर उठाना चाहा। मैं? मुझसे? वो हैरान हुई। 4 माह 10 दिन उसने घर से बाहर कदम न रखा था, किसी से भी ना मिलती थी, छत तक ना जाती थी और अब उसे यूं सबके सामने जाना बेहद मुश्किल लग रहा था। वो अब भी एक कमरे में बंद सारी दुनिया से छुप कर रहना चाहती थी। न किसी को नजर आए, ना दिखाई दे और ना ही किसी को वो देखे। तबस्सुम ने एक नजर उसके हैरान चेहरे को देखा और फिर उसके शाने के गिर्द बाजू फैलाकर बोली, हाँ तुमसे। चलो उठो, शाबाश। और उनके जबरदस्ती उठाने पर वो उठ गई। वो उसे साथ लिए ड्राइंग रूम तक आई थी। अंदर से बातों की आवाज आ रही थी।
اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی ایک دم خاموشی چھا گئی۔ میرا بچہ! زہرا نے اٹھ کر اسے گلے سے لگایا۔ اس کا منہ چوما اور نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو گالوں پر بہہ پڑے۔ اور ہمایوں 4 ماہ 10 دن، اور وہ کیا سے کیا ہو گئی؟ کیا کوئی یوں اس قدر اس طرح سے بھی بدلتا ہے، بدل سکتا ہے؟ وہ سخت شوق میں تھا۔ وہ تو پہچاننے سے بھی پہچانی نہ جاتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس سے نظریں نہ ہٹا سکا۔ زہرا اسے پاس بٹھائے اس سے باتیں کر رہی تھیں، اسے تسلی دے رہی تھیں، اور ہمایوں جب جب اس نے خالہ پہ نظر ڈالی، جتنی بار اسے دیکھا، ٹھیک اتنی ہی بار اس کے دل پہ زخم لگا، اور ہر دفعہ زخم گہرے سے گہرا تر ہوتا چلا گیا، یوں جیسے ایک ہی زخم پہ کوئی بار بار تیز دھار آلہ چلائے۔ خالہ کا غم تو تھا جو تھا، ہمایوں کا غم اس سے بھی سوا تھا۔ اپنی بے بسی، اپنی لاچاری پہ اب اسے غصہ آ رہا تھا۔ اس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے، آنکھیں سرخی مائل تھیں، اور جب ضبط حد سے گزرنے لگا تو وہ اٹھ کر باہر چلا گیا، اور جب وہ باہر نکلا تو خالہ پہ اچانک انکشاف ہوا، تو وہاں وہ بھی موجود تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ اس کی موجودگی کو محسوس نہ کر سکی تھی۔ تو اب وہ ہر چیز، ہر جذبے سے بے پرواہ ہو چکی تھی، حتیٰ کہ اس بات سے بھی کہ ہمایوں کو اس کی ذات سے کیا فرق پڑتا ہے اور کیا نہیں۔ ہمایوں کا وجود ایک دم سے ان کے گھر پہ حاوی ہوا تھا۔ اس نے سب معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ بلز جمع کروانا، فرخندہ اور احمد صاحب کی دوائیاں لانا، ان کو چیک اپس کے لیے لے کر جانا، کئی مہینوں تک یوں ہی چلتا رہا۔ خالہ اپنی ذات کے خول میں بند اس سب سے بے پرواہ رہی، اور پھر ایک دن اچانک ہی یوں ہی بیٹھے بٹھائے وہ جیسے نیند سے جاگی تھی۔ اسے یوں جیسے ہوش آیا۔ یہ ہو کیا رہا تھا؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ یہ سب ہمدردی میں کرتا تھا، پرواہ کرتا تھا ان لوگوں کی، مگر لیکن خالہ کو یہ چبھنے لگا کہ ٹھیک نہیں تھا، بالکل بھی نہیں۔ اسے معاملات پھر سے اپنے ہاتھ میں لینے چاہیے۔ ہمایوں کا اتنا عمل دخل صحیح نہیں تھا۔ سب کچھ اگر حد میں ہی رہے تو یہی بہتر ہوتا ہے، کسی بگاڑ کی نوبت ہی کیوں آئے۔ اور اس نے اس مہینے کے بلز خود جمع کرائے، میڈیسنز بھی خود ہی خرید کر لائی، اور اس کا ارادہ پھپھو کو بھی خود ہی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا تھا، مگر احمد صاحب نے ڈانٹ دیا تھا۔ وہ پہلے تو یہ خیال کر کے چپ رہے کہ مصروف رہے گی تو اچھا ہے، مگر وہ تو خود کو ہلکا کرنے پر تولائی تھی۔ اس کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے ہمایوں کو کال کر کے بلایا تھا۔ آپ کو میرا یہاں آنا برا لگتا ہے کیا؟ اس نے اپنے پیچھے یہ آواز سنی اور یوں ہو گئی کہ جیسے اب سے وہ سنگ مرمر کا ایک مجسمہ تھی۔ کوئی حیرت ہی حیرت تھی۔ ہمایوں نے کبھی کبھی بھی اسے یوں بے تکلفی سے مخاطب نہ کیا تھا۔ کجا کے یہاں، اس کے پیچھے کچن تک آنا۔ کئی لمحے وہ شیلف کا سہارا لیے کھڑی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جواب لیے بنا نہیں جائے گا۔ ایسی بات نہیں، اور آواز پھنس سی گئی۔ ایسی ہی بات ہے، ورنہ آپ یوں خود کو ہلکا نہ کرتی۔ اس نے بھرپور طریقے سے نفی کی تھی۔ جواب میں خالہ کچھ نہ کہہ سکی تھی۔ اپنا خیال رکھا کریں خالہ، کیا حال بنا لیا ہے آپ نے؟ لہجہ نرم، اتنا کہ سماعت میں شہد کی مانند ٹپکے، اور وہ اس نرمی پہ بھی حیران سی رہ گئی۔ اسے کب عادت تھی اس کا یہ لہجہ سننے کی؟ خالہ نے حیران ہو کر لاشعوری طور پر نظریں اٹھائیں تو اس کی پشت دکھائی دی۔ اس نے باپ کے بعد آج کسی دوسرے مرد کو یوں اتنے نرم لہجے میں بات کرتے دیکھا تھا۔ وہ حیرانی سے اس کی پشت کو تکتی رہ گئی تھی۔ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے انگوٹھے تک وہ پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ وہ اپنے چہرے، گردن کی پشت اور جسم پہ آیا پسینہ، لکیر کی صورت بہتا محسوس کر سکتی تھی، اور اتنا پسینہ کہ اس کی پلکوں پر بھی نمی کے قطرے موجود تھے۔ اسے سانس نہیں آ رہا تھا، وینٹیلیٹر پر ہونے کے باوجود سانس نہیں آ رہا تھا، اور ہر 2 سیکنڈ پر اسے ایک لمبا سانس کھینچ کر تنفس کے عمل کو بحال رکھنا پڑ رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے پلکیں جھپکیں۔ منظر دھندلا سا تھا،
کچھ لوگ تھے، کچھ آوازیں، اور اس نے ایک اور لمبا سانس کھینچا۔ سب کچھ گڑمڑ ہو رہا تھا، سب کچھ۔ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے وہ اپنی پلکوں کو بند ہونے سے روک رہی تھی، مگر غنودگی زور آور تھی۔ وہ نیم بےہوشی کی سی کیفیت تھی یا پھر شاید وہ مر رہی تھی۔ اس نے پھر سے پلکوں کو جھپکا اور اب کی بار وہ انہیں کھول نہ سکی تھی، مگر اس سے پہلے اس نے کسی کے رونے کی آواز سنی تھی۔ اس کے ہونٹ بنا آواز ہلے۔ وہ آواز بڑی واضح اور صاف تھی، اور جیسے اس کی سماعتیں وہی ایک آواز سننے کے لیے سلامت تھیں۔ اس کے ہونٹوں نے بن آواز کے پکارا تھا، میرا بچہ۔ اور پھر وہ اپنے بچے کو دیکھ بھی نہ سکی تھی، چھونا تو دور کی بات، محسوس تک نہ کر سکی، اور اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا، یوں جیسے اس کے جسم کو کسی اندھی گہری تاریک کھائی میں پھینک دیا گیا ہو۔ وہ نیچے ہی نیچے گرتی جا رہی تھی، اور یہ جانے بنا کہ اس نے ایک بچی کو جنم دیا تھا، اس کی بیٹی، ہو بہو اس کی آنکھوں والی، ویسی ہی خوبصورت، دلکش اور بڑی بڑی آنکھوں والی اس کی بیٹی۔ خالہ، میں آپ کو لینے آئی ہوں۔ مزدہ اور تبسم شاپنگ کے لیے نکلی اور واپسی پہ خالہ کو دیکھنے چلی آئیں۔ تبھی تبسم نے کہا تھا، جی؟ وہ چائے سرو کر رہی تھی جبھی ہاتھ روک کر حیرانی سے بولی، جی؟ تبسم نے دہرایا، آپ تو بس گھر کی ہی ہو کر رہ گئی ہیں، کہیں آتی جاتی ہی نہیں، کہیں اور نہیں تو ہماری طرف ہی آ جایا کریں۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں آپ ہی، مزدہ نے تائید کی۔ وہ بس پھپھو کی وجہ سے بہت مصروف رہتی ہوں، اور ویسے بھی ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہیں آنے جانے کی۔ لو بھلا، اب کیا ضرورت کے تحت ہمارے گھر آیا کریں گی؟ وہ ناراض سی، دکھی تھیں۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ میں… اور مزنہ ہنس دی۔ ارے آپ ہی تبسم، آپ ہی تنگ کر رہی ہیں آپ کو۔ بس آج یہ ہمارے ساتھ جائیں گی، ٹھیک ہے مزنہ؟ بالکل ٹھیک، ڈن۔ مزدہ نے انگوٹھا اٹھا کر اشارہ کیا اور خالہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ میں وہاں چلی جاؤں گی تو پھپھو کو کون دیکھے گا؟ ابو نہیں سنبھال سکتے انہیں، وہ بہت مسئلہ کرتی ہیں۔ گھبرایا سا انداز، اڑا اڑا چہرہ۔ ارے تو انہیں بھی ساتھ لیے چلتے ہیں، اب احمد انکل اکیلے گھر کیا کریں گے؟ نہیں نہیں، پھپھو بہت پرابلم کرتی ہیں، ان کو کہیں بھی نہیں لے جایا جا سکتا۔ کم آن خالہ، وہ کسی غیر کا گھر تو نہیں جو آپ یوں ان ایزی ہو رہی ہیں؟ تبسم نے اس کی بات کو اڑایا، مگر پھر بھی مس مفتی، یہ آسان نہیں ہے، اور آج تو ویسے بھی ان کا وزٹ ہے ڈاکٹر کے ہاں۔ کوئی کام مشکل نہیں ہوتا، چلیں آپ آج نہیں آ سکتی تو کوئی بات نہیں، کل کا پروگرام رکھ لیتے ہیں، کیوں مزنا؟ ہاں یہ صحیح رہے گا، ہمایوں بھی گھر پہ ہی ہوں گے۔ پروگرام؟ خالہ نے حیرت سے دہرایا۔ بھائی ہمارے گھر رات چھوٹی سی باربیکیو پارٹی ہے، گھر کے ہی افراد ہوں گے، ہمایوں کرے گا باربیکیو اور ہم سب اڑائیں گے۔ تبسم نے اپنی ہی بات کا مزہ لیا تھا۔ تو پھر کل شام ڈن؟ ڈن۔ اور جواب مزنہ کی طرف سے آیا تھا۔ احمد انکل اور آنٹی کو بھی لے کر آنا، اور یاد رکھنا خالہ، تم نے کوئی عذر تراشا ہیلو حجت سے کام لیا تو میں خود آ کر تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گی، لکھ چھوڑو میری یہ بات۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتی ہوئی بولی، اور وہ ان کے تھانے دارانہ انداز پر ہلکا سا مسکرا دی تھی۔ جی ٹھیک ہے، اور اس نے مدھم سا کہا۔ وارڈروب میں ایک سے ایک بڑھ کر سوٹ موجود تھا، مگر کسی کو بھی پہننے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ جو پسند آیا تو سادہ، بالکل سادہ سیاہ پیور شفون کا سوٹ، اس نے وہی نکال لیا تھا۔ بالوں کا گردن کے ساتھ لگا جوڑا بنایا اور سر پہ دوپٹہ جما لیا۔ لو جی، وہ تیار تھی۔ سادہ سے چہرے کے ساتھ وہ جب تیار ہو کر باہر آئی تو احمد صاحب فرخندہ کو سیریل کھلا رہے تھے۔ ابو، آپ تیار نہیں ہوئے؟ وہ حیران ہوئی۔ نہیں، میں نہیں جا رہا، میں اور فرخندہ گھر پر ہی رہیں گے۔
مزنا کو کال کر دی ہے میں نے، وہ گاڑی بھجوا رہی ہے۔ اور اس کا منہ ابو کی بات سن کر کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں اکیلی جاؤں گی کیا اب؟ انہوں نے آپ کو بھی انوائٹ کیا ہے۔ وہ اکیلی نہیں جانا چاہتی تھی، یہ صاف دکھتا تھا، اور احمد صاحب اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتے تھے کہ ایسے میں وہاں بھی اسے فرخندہ کو سنبھالنا پڑتا۔ وہ خاک انجوائے کرتی۔ انہوں نے ایک گہرا سانس بھر کر چمچ پلیٹ میں رکھی اور اس کی جانب تکا تھا۔ فرخندہ جہانگیر کو سلانے لگی تھی۔ میں بچہ نہیں ہوں خالہ، فون کر کے تبسم سے معذرت کر چکا ہوں، گاڑی آتی ہوگی، تم تیار رہو۔ قطعی انداز میں کہہ کر وہ ایک بار پھر سے فرخندہ کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ چند لمحے ہونٹ کاٹتی کھڑی رہی، یوں جیسے تذبذب کا شکار ہو۔ اور پھپھو؟ نیند کی دوا کھلا کر سلا دوں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ ترنت بولے تھے، یوں جیسے جانتے ہوں کہ وہ کیا کہنے والی تھی۔ خالہ نے ٹھس سے انداز میں انہیں دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا، ایسے کہ جیسے اب کچھ بھی نہ کیا جا سکتا ہو۔ اسی وقت باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا تھا اور اس نے بے ساختہ آنکھیں میچی تھیں۔ سارا راستہ وہ کار ونڈو کے ساتھ سر ٹکائے باہر کے مناظر کو دیکھتی رہی۔ ڈرائیور بھجوایا تھا مزنا نے۔ اس کا ذہن ایک دم خالی تھا۔ باہر دوڑتے مناظر ایک سیکنڈ میں اس کے ذہن کی اسکرین پہ شبیہ کی صورت میں نمودار ہوتے، اور پھر جب وہ گزر جاتے تو ذہن پھر سے خالی، اور اس خالی پن کو دوبارہ سے کوئی منظر، پاس سے زن سے گزرنے والی گاڑی، کوئی درخت، بلڈنگ یا اس طرح کی دوسری چیزیں بھر دیتی تھیں، اور کچھ لمحوں بعد پھر سے ذہن خالی۔ کوئی سوچ، کوئی خیال تک نہ تھا۔ وہ گم سم کار ونڈو سے سر ٹکائے دونوں ہاتھ گود میں رکھے بیٹھی تھی۔ ڈرائیور اسے اگر سمندر پار بھی لے جاتا نا، تو تب بھی اسے خبر نہ ہوتی کہ وہ کدھر ہے، کہاں ہے اور کس سمت میں جا رہی ہے۔ وہ کچھ ایسی ہی حالت میں تھی۔ اتنے بہت سے دنوں کے بعد وہ کسی گیدرنگ کا حصہ بننے جا رہی تھی، کسی گیدرنگ میں شمولیت کے لیے جا رہی تھی۔ بڑا بے تکا سا لگ رہا تھا اسے یہ سب، یوں جیسے کہ یہ سب اس کے لیے نہ تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اب اس طرح کی گیدرنگز اٹینڈ نہیں کر سکتی تھی، اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ معلوم نہیں یہ نہیں کا لفظ اس کے دماغ میں کس نے فیڈ کر چھوڑا تھا کہ اس نے ہر چیز، ہر شے کو خود پر ممنوع کر رکھا تھا۔ کوئی اس سے پوچھے کہ تمہیں کس نے کہا، کس نے بتلایا کہ اب سے تم پر زندگی اور اس کی خوشیاں بند ہیں؟ ایک حادثہ تھا، ہونا تھا، زندگی میں آنا ہی تھا، اس کی عمر اتنی ہی تھی، سو وہ چلا گیا۔ یہ ہو گیا تو اب کیا وہ ہر خوشی، ہر راحت کو خود پر حرام کر لے گی کیا؟ اور جب کار مزنا کے گھر کے دروازے پر رکی تو اسے عجب سا خوف محسوس ہوا۔ یکدم اسے ادراک ہوا کہ وہ کس قدر ان سوشل ہو چکی ہے، اتنی کہ اب 4 لوگوں کا سامنا کرتے ہوئے اسے بے حد عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ کیوں؟ جیسے اس کا کانفیڈنس مجروح ہو چکا ہو، جیسے وہ آڈ ون آؤٹ ہو۔ سب اسے دیکھیں گے، انگلی اٹھا اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کریں گے، اور اس نے وہاں سے بھاگ جانا چاہا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کار کا دروازہ کھولے اور الٹے پیروں پڑے اور ایک ایسی دوڑ لگائے کہ کسی کے ہاتھ نہ آئے، کوئی اسے ڈھونڈ نہ سکے، پا نہ سکے، دیکھ نہ سکے، خالہ کہہ کر پکار نہ سکے، مگر یہ کہ یہ زندگی ہے۔ اگر آپ نہ بھی ناچنا چاہیں نا، تو تب بھی یہ پیروں میں گھنگرو باندھ چھوڑتی ہے اور کہتی ہے، لو اب ذرا سا ناچ کر تو دکھاؤ۔ تو یہ زندگی ہے اور یہ نچاتی ہے۔ کار نے ڈرائیو وے عبور کیا اور پورچ میں آ کھڑی ہوئی۔ وہ دم سادے بیٹھی رہی۔ ڈرائیور نے آگے بڑھ کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور خالہ کے حلق سے کچھ نیچے اترتا دکھائی دیا۔ عجب حالت تھی، دل ڈوب رہا تھا۔ کولڈ سویٹس وقفے وقفے سے لہر کی صورت پورے بدن میں اٹھ رہے تھے اور ٹانگوں میں لرزش تھی، اور اسے رونا آیا، بے طرح رونا آیا۔ اپنی اس حالت پہ اسے بے طرح رونا آیا، اور قریب تھا کہ وہ وہیں بیٹھ کر رونا شروع بھی کر دیتی کہ اچانک مزنا اندرونی دروازے سے باہر آئی تھی۔ او میرے خدا، دیکھیں تو صحیح کون آیا ہے۔ آپی، آنٹی، ہمایوں، خالہ آ گئی ہیں۔
وہ چلاتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس تک آئی تھی اور اسے بازو میں بھر کر اس کا منہ چوما۔ ہاں آپی، اتنی ٹھنڈی کیوں ہو رہی ہیں؟ اور اس سے ملتے ہی اس نے خالہ کے دونوں ہاتھ پکڑ کر سوال داغا تھا اور وہ پھیکا سا مسکرا بھی نہ سکی۔ مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں پہ آنے سے پہلے ہی دم توڑ دیا تھا۔ اس کے ہونٹ کانپے اور ایک آنسو آنکھ سے ٹپک پڑا۔ نہ نہ میرے بچے، نہ، ایسے نہیں کرتے، بس۔ زہرا نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا اور وہ رو کر ان لوگوں کا ایونٹ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، سو خود پہ قابو پاتے ہوئے وہ زہرا کے ساتھ اندر کی طرف بڑھی تھی۔ پورے لان میں باربیکیو کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے سمجھا تھا کہ محض گھر کے افراد ہوں گے، مگر وہاں تو تبسم کے ماموں کی فیملیز بھی موجود تھیں۔ خالہ نے خود کو ایک بار پھر سے بے آرام ہوتا محسوس کیا تھا، لیکن اب کی بار یہ محض چند لمحوں کے لیے ہوا تھا۔ وہ سب اس سے بے حد نارمل انداز سے ملے تھے۔ کسی نے اسے ترحم بھری نظروں سے نہیں دیکھا، کوئی ایسا سوال بھی نہ پوچھا جو اسے تکلیف دے تھا یا پھر کم از کم بے آرام کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ تھوڑی دیر بعد خالہ نے خود کو نارمل ہوتے محسوس کیا تھا۔ لان کے ایک کونے میں ہمایوں اور اس کے کزنز باربیکیو کر رہے تھے۔ ابھی تک ہمایوں سے اس کا سامنا نہیں ہوا تھا اور اچھا ہی ہوا تھا۔ کھانے کے بعد وہ سب لان میں گول دائرے میں کرسیاں لگائے چائے پی رہے تھے۔ بچہ پارٹی گھاس پر براجمان تھی کہ تبھی انہوں نے مزنہ کی آواز سنی۔ آج کی محفل اس کے بنا ادھوری ہے۔ وہ گٹار اٹھائے ہوئے تھی۔ مزنہ؟ ہمایوں نے شوق سے کہا۔ مزنہ نے شرارت سے کندھے اچکائے اور بچہ پارٹی نے یہ کہتے ہوئے شور مچا ڈالا۔ مزنہ نے گٹار لا کر اس کی گود میں رکھ دیا۔ اس نے مزنہ کو مصنوعی گھوری ڈالی تھی۔ مزنہ کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ ہمایوں چند لمحے اسٹرنگز کے ساتھ مصروف رہا، گٹار سیٹ کرتا رہا۔ اس نے ٹون سیٹ کرنے کی کوشش کی مگر کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ جو وہ گانا چاہتا تھا اسے گٹار پہ گانے کے لیے پہلے مشق کی ضرورت تھی۔ اس نے گلا کھنکارا اور ایک نیچی سی نگاہ خالہ پر ڈالی تھی۔ وہ چائے کی پیالی پکڑے گم سم سی بیٹھی تھی۔ آج کی رات، آج کی رات سازے دل پہ درد نہ چھیڑ، آج کی رات۔ واہ واہ، ایک دم شور سا اٹھا دیا تھا بچہ پارٹی نے۔ کیا آواز تھی، کیا درد تھا اور کیا سوز۔ قول الفت کا جو ہنستے ہوئے تاروں نے سنا، بند کلیوں نے سنا، مست بہاروں نے سنا، سب سے چھپ کر جسے دو پریم کے ماروں نے سنا، خواب کی بات سمجھ کر اس کو حقیقت نہ بنا۔ وہ ساتھ ساتھ گٹار پہ ٹیپ کر رہا تھا۔ آج کی رات سازے دل پہ درد نہ چھیڑ، آج کی رات۔ اب ہیں ارمانوں پہ چھائے ہوئے بادل کالے، پھوٹ کر رسنے لگے ہیں میرے دل کے چھالے، آنکھ بھر آئی چھلکنے کو ہیں اب یہ پیالے، مسکرائیں گے میرے حال پہ دنیا والے۔ خالہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، ہاتھ گٹار پہ مدھم مدھم سا بجتا ہوا ایک ردھم کے ساتھ، اور وہ وہاں اس وقت موجود نہ لگتا تھا۔ خالہ کا منہ سرخ ہوا اور اس نے چہرہ پھیر لیا۔ آج کی رات ساز دل پہ درد نہ چھیڑ، آج کی رات۔ بے بسوں پر یہ ستم خوب زمانے نے کیا، کھیل کھیلا تھا محبت کا ادھورا ہی رہا، ہائے تقدیر کے تقدیر سے پورا نہ ہوا، ایسے آنی تھی جدائی مجھے معلوم نہ تھا۔ آج کی رات سازے دل پر درد نہ چھیڑ، آج کی رات۔ آج کی رات سازے دل پہ درد نہ چھیڑ، آج کی رات۔ اور جیسے ہی اس نے گانا ختم کر کے آنکھیں کھولیں تو نظر سیدھی خالہ کے چہرے پر پڑی تھی۔ خفا خفا تاثرات، سرخ چہرہ، بھینچے ہوئے ہونٹ۔ اوہ، ہمایوں کے ہونٹ سکڑ گئے۔ واہ ہمایوں بھائی واہ، کیا گایا ہے۔ بچہ پارٹی عش عش کر رہی تھی اور وہ ایک دم سے تعصب کا شکار ہوا۔ تو آج ایک جذبہ عیاں ہو ہی گیا تھا۔ اس نے ایک ٹھنڈا سانس بھر کر گٹار زمین پر رکھا اور مسکرا کر
بچہ پارٹی کی طرف متوجہ ہوا تھا۔